آیت سے 26ویں آیت تک ایک دفعہ پھر آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ قدس لوکا کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل اس کا 11واں باب 24ویں آیت سے 26ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم: جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی، اور آ کر اسے جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ ہم آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہوئے تیری بارگاہ اقدس میں مسیح یسوع کے وسیلے سے آتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ زندگی کی حفاظت کے لیے، رات کی حفاظت کے لیے، اور آج کے اس خوبصورت دن کے لیے۔ تو اپنا کرم کر، اپنا رحم فرما کہ تیرے لوگ تیرے حضور موجود ہیں کہ تیری عبادت اور پرستش کریں۔ ہم نے مزامیر اور گیتوں کے وسیلے تیری پرستش کی، اب وقت ہے کہ ہم خداوند تیرا پاک کلام سیکھیں۔ تیرا خادم اپنی تمام خامیوں اور کمزوریوں کا اقرار کر کے تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتا ہے، اور یہ اقرار کر کے بھی کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہیں۔ تو اپنا کرم کر، اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا کہ تیرے ادنا خادم کو پاک روح کی رہنمائی ملے، تیرے لوگوں کو پاک روح ملے تاکہ وہ قائلیت پائیں، اور ہم سارے خداوند تیرے کلام پر عمل کرنے والے بنیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق تو یہاں موجود ہے، تو تو اپنا کرم کر، اپنا رحم فرما کہ جتنا وقت ہم تیری آواز سنیں، پورے طور سے خداوند ہماری توجہ تیری آواز کی طرف، تیرا کلام ہمارے دل میں نقش ہو، تاکہ ابلیس اسے چرا نہ لے جائے اور ہم اسے عمل میں لانے والے بنیں۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، سن اور بخشتے ہیں، آمین۔ خداوند کے دور میں جب خداوند یسوع مسیح زمینی خدمت کرتے تھے تو ہر طرح کے بیمار خداوند کے پاس لائے گئے۔ خداوند نے اپنی قدرت اور اپنے اختیار سے انہیں شفا بخشی۔ مفلوج لوگ آئے، بدرو گرفتہ آئے، جنم کے اندھے آئے، یہاں تک کہ مردے بھی خداوند کے پاس لائے گئے تو خداوند نے ان کو بھی زندگی بخش دی۔ اگر بھوکوں کی بات ہوئی تو خداوند نے انہیں روٹی سے سیر کیا۔ جس قسم کا مریض بھی خداوند کے پاس لایا گیا، اسے جو بیماری بھی لاحق تھی،
وہ بچے تھے، بزرگ تھے، کیونکہ بہت سے ہم دیکھتے ہیں، ساری عمروں کے تقریباً ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ پطرس کی ساس کا ذکر ہے، بیوہ کے بیٹے کا ذکر ہے، نوجوانوں کا ذکر ہے، خواتین کا ذکر ہے۔ تو اس طرح سے جس بیماری میں مبتلا کوئی بھی خداوند کے پاس لایا گیا، خداوند نے اسے شفا بخشی۔ جب خداوند مردوں میں سے جی اٹھا، خداوند نے اپنے شاگردوں کو اختیار دی، اپنے رسولوں کو اختیار دیے۔ میری بڑی عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے منت ہے کہ جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے اسے اسی طور سے سنیں، اسی طور سے پڑھیں اور اسی طور سے سمجھیں۔ کوئی کچھ بھی کہہ لے، نہ مجھے اپنی ذات میں آج تک اس بات کا کبھی افسوس ہوا ہے، نہ کبھی مجھے اس بات سے شرم آئی ہے کہ میرے پاس بدروح گرفتہ لوگ نہیں آتے یا مجھے بدروحوں پر اختیار نہیں دیا گیا، کیونکہ میں ان 12 میں سے ہوں نہیں۔ یہ خداوند نے خاص اختیار اپنے ان 12 شاگردوں کو دیا تھا۔ اس کے بعد پولس رسول جو ان شاگردوں میں شامل ہوا، اس کا بھی وہی اختیار تھا۔ کم از کم میں یہ اقرار کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نہ ان 12 میں شریک تھا، نہ ان 12 کا جو مقام ہے ہمیں کبھی سوچنا چاہیے۔ بات کو مختصر کرتا ہوں کہ خداوند نے انہیں اختیار دیا تھا کہ تم بدروحوں کو نکالو گے۔ یہاں تک تو آج بہت سے چرچز میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی خداوند کی طرف سے ہمیں اختیار ملا۔ ٹھیک ہے، انہیں ملا ہوگا، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کم از کم میں نے اقرار کیا کہ نہ میں ان 12 میں شامل ہوں، نہ مجھے یہ اختیار ملا ہے، اور نہ ہی مجھے یہ اختیار نہ ملنے کا کبھی افسوس ہوا۔ اب خداوند نے جب اختیار دیا تھا جی اٹھنے کے بعد، جب خداوند ان پر ظاہر ہوا، تو خداوند نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف ہو جائیں گے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے جائیں۔ اب ہم نے کیا کیا کہ بدروحوں والی بات تو مان لی کہ جی خدا نے ہمیں بدروہیں نکالنے کا اختیار دیا، بدروہیں تو ہم نکالتے پھرتے ہیں دن رات، ہمیں بائبل مقدس سنائے یا نہ سنائے، انجیل مقدس کا پیغام لوگوں تک پہنچے یا نہ پہنچے، یہ پیغام لوگوں تک ضرور پہنچتا ہے کہ جی فلاں عبادت میں چلو، فلاں چرچ میں چلو، وہاں پہ بدروہیں نکلتی ہیں، وہاں پہ بیماروں کو شفا ملتی۔ ایک بات تو آپ کو مل گئی کہ جی آپ کو بدروحوں کا اختیار مل گیا۔ تو جب رومن کیتھولک گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے فادر صاحبان کے سامنے اقرار کرتے ہیں، اس کو ہم سارے برا کہتے ہیں کہ جی یہ تو خدا کا اختیار ہے، خدا کے سامنے کرنا چاہیے۔ بدروحوں والا اختیار تم نے رکھ لیا، اور جو دوسرا حصہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے فادر صاحبان گناہ کا اقرار کرو، وہ کیوں نہیں آپ کرواتے؟ گزارش صرف اتنی ہے کہ خدا کے لوگوں، خدا کا پاک کلام جو آپ کو کہتا ہے صرف وہیں تک رہو، جو آپ کا اختیار نہیں ہے وہ نہ کرو، اور نہ کسی کو کرنا چاہیے۔ مقدس لوکا کی
انجیل کا 8واں باب اور اس کی دوسری آیت ذرا دیکھیے کیا لکھا ہے۔ مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 8واں باب اور دوسری آیت۔ اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو مقدلینی کہلاتی تھی، جس میں سے 7 بدروحیں نکلے تھیں، خدا کے کلام کا اختیار ثابت کرنے کے لیے مسیح یسوع نے بدروحیں نکالی۔ جب اس نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا اور انہیں قوموں میں بھیجا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ میرے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں اختیار دیا اور وہ بھی بدروحیں نکالتے رہے۔ مریم مقدلینی میں سے 7 بدروحیں خداوند نے نکالی تھی۔ یہ تو ایک بات ہے، جن کو خدا برکت دیتا ہے۔ میں نے اپنا خود اقرار کیا ہے کہ جنہیں یہ سمجھ آئی ہے خدا کے پاک کلام میں سے کہ وہ 12 شاگردوں کے برابر ہو گئے ہیں، وہ اپنا اختیار اپنے پاس رکھے۔ کم از کم میں ان کے برابر نہیں اور نہ میں کبھی سوچ سکتا ہوں۔ آج بھی لوگ اپنے کپڑے دیتے ہیں، لوگ اپنے کوٹ پھینکتے ہیں، جیکٹیں پھینکتے ہیں لوگوں پر کہ جی ان کو شفا ہو جائے گی۔ پولس رسول خدا کا بندہ تھا، اس کا پٹکا لوگ لے کر جاتے تھے اور لوگ شفا پاتے۔ اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب ہمیں یہ بتاتا ہے رسول کے بارے۔ اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے، بلکہ 11ویں بھی پڑھ دیتا۔ اور خدا پولس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا۔ میں نے بڑی دفعہ گزارش کی ہے کہ خدا کے پاک کلام کا ایک ایک لفظ اور اس کی ترتیب جو ہے یہ خدا کے پاک روح کے تابع رہ کر لکھی گئی ہے۔ اسے اسی طرح سمجھو۔ اب ذرا غور سے سنو کیا لکھا ہے 11ویں آیت میں۔ میں نے پڑھی ہے، شاید آپ نے اس انداز سے غور نہیں کیا۔ کیا لکھا ہے؟ خدا پولس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا۔ معجزے کون کر رہا ہے؟ پولس کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے یہ معجزے؟ اس کا کوئی اپنا کمال ہے؟ وہ اشتہار دیتا تھا کہ میری عبادت میں آؤ تو معجزے دیکھو گے۔ خدا معجزے کرتا تھا اپنے بندے کے ہاتھوں۔ معجزے کرنے والا پولس نہیں ہے۔ پھر آگے لکھا ہے، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں۔ یہ کون کر؟ یہ پولس کا کوئی کمال تھا کہ اس کا کوئی پٹکا لے جائے اور جا کے بیمار کو چھوائے اور وہ بیمار ٹھیک ہو جائے؟ جو اختیار اور جو خدا پولس کے ہاتھوں معجزات کر رہا ہے، وہی خدا اپنی قدرت سے اس کے پٹکے میں یہ کام رکھتا ہے کہ جب کسی بیمار کے بدن کو چھوایا جائے تو وہ شفا پائے۔ کبھی کلام کو کلام کے مطابق بھی سمجھنے کی کوشش کر لیا کریں۔ کیا موسیٰ کی لاٹھی میں کوئی کمال تھا؟ ہارون کی لاٹھی میں کوئی کمال تھا؟ جب یہ کہا گیا کہ لاٹھی جو ہے وہ مارنا چٹان پر، اس لاٹھی کا کوئی کمال تھا؟ اگر اس لاٹھی کا کوئی کمال ہوتا تو موسیٰ کیوں بنی اسرائیل کی اتنی باتیں سنتا کہ تو ہمیں پیاسا مارنے کے لیے، بھوکا مارنے کے لیے یہاں لے آیا ہے؟ ہمیں وہاں گوشت ملتا تھا، کیا کیا باتیں نہیں اس کی قوم اس کے ساتھ کرتی رہی۔ اگر موسیٰ کے پاس کوئی اختیار ہوتا، اس نے تو ہمیشہ یہ کہا
کہ میں تمہیں کہاں سے کھلاؤں، میں تمہیں کہاں سے پانی پلاؤں، کیونکہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ لاٹھی کا اختیار کس نے اسے دیا؟ خدا باپ، یہوہ خدا نے۔ اسی طرح رسول کے پٹکے سے اگر لوگ شفا پاتے ہیں تو وہ رسول کا اپنا کوئی کمال نہیں، اس کے ہاتھ رکھنے سے اگر لوگ شفا پاتے ہیں تو اس کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ مقدس مرکز کے انجیل کا 16واں باب، وہاں بھی بدروحوں کا ذکر ہے۔ 16ویں باب کی 9ویں آیت میں، ہفتے کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروحیں نکالی تھیں، دکھائی دی۔ بدروحیں اس میں سے نکلی ہیں اور زندگی کیا ہو گئی ہے؟ تبدیل۔ جی اٹھنے کے بعد ایک ایسی خاتون کو صبح سویرے دکھائی دیا جو ایک وقت تھا بدروحوں میں گرفتار تھی۔ پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر مقدس لوکا کی انجیل میں بھی پڑھا۔ پھر مقدس مرکز کی انجیل کا 5واں باب جب ہم پڑھتے ہیں، اس کی 15ویں آیت، تو وہاں بھی خدا کا پاک کلام ہمیں اس طرح سے بتاتا ہے۔ 5ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اوپر وہ سوروں کے غول کا ذکر ہے۔ تو جب وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا، کڑارے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا، تو ان کے جو چرانے والے تھے وہ بھاگ کر شہر اور دیہات میں گئے اور انہوں نے خبر پہنچائی کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اب لکھے، پس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں یعنی بدروحوں کا لشکر تھا، اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے۔ 1-2 آیت آگے بھی پڑھ دیتا۔ اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھیں اور سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا۔ وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا۔ کیا خوبصورت لوگ ہیں! تمہارے بیماروں کو شفا ملی ہے، تمہارے بدروح گرفتہ شخص آزاد ہو گیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ لوگ خداوند کی شکر گزاری کریں، انہوں نے کہا کہ ہماری سرحدوں سے نکل۔ کیوں؟ انہیں اپنا مال دولت پیارا ہے، انہیں خداوند کا کام، اس کے معجزات پیارے نہیں ہیں۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوا اور آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری سرحدوں سے نکل۔ یہ سارے واقعات میں نے آپ کے سامنے ایک خاص مقصد کے لیے پڑھے کہ آج ہمارے چرچز میں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا سارا زور لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے کی بجائے بیماریوں سے شفا، بدروحوں سے شفا، شفا شفا شفا، دن رات یہی رٹ ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ کتنے لوگوں کو شفا ملی ہے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ خدا کا ہاتھ کوئی چھوٹا ہو گیا جو شفا نہیں دے سکتا، وہ آج بھی وہی قدرت اور اختیار رکھتا، لیکن اس کو تجارت تو نہ بناؤ۔ لوگوں کو اپنے بدن سے زیادہ اپنی روح کی صحت کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو جسم کی شفا سے زیادہ روح کی شفا کی ضرورت ہے۔ خداوند نے تو انہیں واضح طور سے بتا دیا تھا کہ تم اس لیے میرے پیچھے نہیں آتے کہ تم نے معجزات دیکھے۔ معجزات دیکھنے کا مطلب کیا تھا؟
کہ تم مجھے اپنا نجات دہندہ، تم مجھے اپنا خدا، تم مجھے اپنا منجی قبول کرو۔ تم تو میرے پیچھے اس لیے آتے ہو کہ تم نے کیا کیا تھا؟ روٹیاں کھائی تھی۔ آج ایسے چرچز یا ایسے میٹنگز اس لیے بڑھتی ہیں کہ لوگ نجات کے لیے، خداوند کو قبول کرنے کے لیے وہاں نہیں جاتے، لوگ اپنی ضروریات کے لیے جاتے، اور روح کی نجات کو لوگ اپنی ضرورت سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ صرف بیماری سے شفا، گھر مل جانا، گاڑی مل جانا، روٹی مل جانا، اسی کو ضرورت سمجھتے۔ کاش ہم روح کی شفا کو بھی اپنی ضرورت سمجھے کہ ہمیں نجات پانے کی۔ مقدس لوکا کی انجیل میں سے ہم نے 11ویں باب میں سے پڑھا تھا کہ یہاں پہلے تو ذکر ہے جو 14ویں آیت سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ ایک گونگی بدرو کو نکال رہا تھا، اور جب وہ بدرو نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا اور لوگوں نے تعجب کی۔ خداوند کی قدرت اور اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایک گونگا شخص جسے سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ گونگا ہے، اور میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ معجزے کی تعریف کرتے وقت بھی بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ تو دن رات معجزہ معجزہ کرتے رہتے ہیں نا لوگ، معجزے کی تو تعریف کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ انسانی زبان در اصل اسے بیان بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ صرف خدا کرتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیسے کرتا۔ کوئی اس مرحلے کو بیان نہیں کر سکتا، اس پروسیس کہ کس طرح سے خدا شفا دیتا۔ اور معجزے کی محتاط تعریف کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ معجزہ وہ چیز ہے جو صرف خدا کر سکتا ہے اور کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور جسے ہمارے حواس خمسہ، سونگنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چکھنے کی قوت، یہ محسوس بھی کرتے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ جی میرے کمر میں بڑا درد، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنا درد ہے؟ کوئی پیمانہ ہے آپ کے پاس ناپنے کا؟ آپ کہتے ہیں جی میری ٹانگ میں بڑا درد ہے، میرے پاس کون سا پیمانہ ہے جسے میں ناپوں گا کہ کتنا درد؟ آپ ایسے چیختے رہیں، درد ہو یا نہ ہو، آپ الٹے لیٹے پھر جو مرضی کرتے، کوئی پیمانہ ہے میرے پاس؟ ہاں، اگر کوئی گونگا بول اٹھے تو وہ ساری دنیا دیکھ سکتی ہے۔ اگر کوئی جنم کا اندھا دیکھنا شروع ہو جائے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ جنم کا اندھا تھا۔ کلام مقدس میں ایسے واقعات ہیں۔ کلہاڑی کا وہ اگلا حصہ لوہا جو ہوتا ہے وہ پانی میں گر گیا، لکڑی گھمائی باہر آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں معجزات جو خدا کے کلام میں کی ہے۔ ایسے مٹی پھینکی جائے، دھوئیں بن جائے، خون بن جائے، یہ معجزات۔ بہنیں مایوس ہو جائیں کہ ہمارا بھائی اب قیامت کو جی اٹھے گا، اور میرا اور آپ کا خداوند قبر پہ جا کے 4 دن کے مردے کو کہے باہر نکلا، تو باہر نکلنا۔ نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا لیے جا رہے تھے جنازہ، کسی کو شک تو نہیں تھا نا کہ یہ شاید ایسے ہی لیٹا ہوا چارپائی پہ، جالی تو نہیں نا لے کے جا رہے تھے؟ خداوند نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ پترس کی سانس کتاب اتر گئی، اور نوجوان لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ سب نے دیکھا، سب کو پتا۔ اب یہاں جب اس گونگے میں سے بدرو نکل گئی تو لوگوں نے الزام لگایا خداوند پر کہ یہ بال-سبول کی مدد سے، وہ ان کا دیوتا تھا۔ اب دیکھو لوگ چالاک کتنے ہیں کہ خداوند اپنی قدرت اور اختیار سے اس گونگے کو شفا دیتا ہے، اور وہ بھی کریڈٹ اپنے بت کو دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ بال-سبول کی مدد سے نکالتا۔ یہ ہے ہمارا کمال۔ خداوند نے پھر وہ
لوگ اور اس سے نشان طلب کرنے لگے۔ خداوند نے ان کو بتا دیا کہ جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی، آگے تفصیل بھی بتا دی، اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا۔ جب خود لوگوں نے یہ سارا پوچھا تو خداوند نے کہا کہ جس سلطنت میں، جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے وہ قائم نہیں رہ سکتی، وہ برباد ہو جاتی۔ انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، اور اگر شیطان بھی اپنا مخالف ہو جائے تو اس کی سلطنت کس طرح قائم رہے گی؟ شیطان کبھی شیطان کا مخالف نہیں، شیطان اپنے لوگوں کا مخالف نہیں ہوتا، وہ ایمانداروں ہی کا مخالف ہوتا۔ چلیے آگے ساری بات کو اب چھوڑ دیتے۔ خداوند نے آگے چل کر لکھا ہے 24ویں آیت میں، جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی۔ کہاں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے؟ سوکھے مقاموں میں۔ اب سوکھے مقاموں میں آرام کہاں سے آئے گا؟ وہ آرام جب ڈھونڈ نہیں پاتی تو کہتی ہے وہ پہلا ہی گھر جو تھا نا وہی اچھا، میں وہیں چلی جاتی جس میں سے نکلی ہوں۔ اور جب وہ آ کے دیکھتی ہے کہ یہ گھر صاف ستھرا ہے، جھڑا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، تو پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی۔ اب بات کو غور سے سنیے، بدروحیں نکلنا ایک اور بات ہے، بدروحیں نکل گئی، بندہ آزاد ہو گیا۔ جب وہ بدروح نکلی، اسے اور کئی جگہ نہیں ملی تو واپس آئی، اس گھر کو صاف ستھرا دیکھا، پھر اس میں آ گئی، اور اس کا حال پہلے سے بھی برا ہو گیا۔ پہلے ایک تھی، 7 وہ اور لے آئی، اور اس کا حال پہلے سے برا ہو گیا۔ اب بات جو یہاں خدا کا کلام بتانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بدروح نکلنا کوئی بات نہیں ہے، نکل گئی، مان لی۔ اس کے بعد جب تک خداوند کو اپنے دل میں نہ بٹھایا جائے، اس وقت تک یہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اور کو لے آئے۔ جب آپ کی زندگی سے کسی قسم کی بھی بدروح نکلتی، آپ زندگی میں کسی قسم کے گناہ کو بھی چھوڑتے، گناہ کو ترک کرتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی زندگی خداوند کے تابع کر دیں، آپ اپنی زندگی خداوند کو دے دیں، آپ اپنی زندگی کا بادشاہ خداوند کو بنا دیں، آپ کی زندگی پر خداوند راج کرے۔ پھر وہ بدروح واپس آ کر دیکھے گی کہ اس کی زندگی میں تو خداوند ہے، پھر وہ اور بدروحوں کو نہیں ساتھ لا سکتی۔ اور اگر آپ کی زندگی میں خداوند کا راج نہیں ہے، آپ نے اپنے دل کے تخت پر خداوند کو نہیں بٹھایا، آپ نے اپنے دل میں خداوند کو جگہ نہیں دی، تو آپ کا حال پہلے سے بھی زیادہ برا ہو جائے گا۔ پہلے ایک بدروح تھی، اس کے بعد 7 اور آ جائیں گے۔ کاش ہم اپنے آپ کو خداوند کے تابع کر دیں، اپنی زندگی پر خداوند کو راج کرنے دیں، اپنی زندگی کا حکمران خداوند کو بنائیں، تاکہ پھر دوبارہ وہ بدروح واپس نہ آئے اور اپنے ساتھ کسی اور کو نہ لائے۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا۔
یہ مقدسہ مریم کی بات ہو رہی، اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی. یہاں تک ایک بات ٹھیک ہے، مقدسہ مریم مبارک ہے، وہ مقدسہ ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. اور یہاں اس خاتون نے، اس عورت نے بھی یہی کہا تھا کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی. اب خداوند کو کیا کہنا چاہیے؟ شاباش، تو نے بہت اچھا کام کیا، تو نے اس خاتون کی تعریف کی ہے جس کے رحم میں رہا. کان کھول کے سن لو خداوند نے کیا جواب دیا تھا. خداوند نے کہا، اس نے کہا مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے. اب دیکھ لو کہاں گئی وہ مبارک حالت جو تھی جس کو دنیا مبارک کہتی. خدا کا پاک کلام سننا یا سنانا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا جو ہے یہ مبارک حالت ہے. کاش ہم سب محض خدا کے پاک کلام کے سننے یا سنانے والے نہ بنیں، پڑھنے والے نہ بنیں، بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور جس طرح خدا کا کلام کہتا ہے اسی کے تابع ہوں، پاک روح کے تابع رہ کر خدا کا کلام سیکھیں اور اس پر عمل کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آپ کی زندگی سے جب گناہ نکلے تو آپ کی زندگی کا راج خداوند کے ہاتھ میں، آپ کی زندگی کا بادشاہ خداوند ہو، تاکہ وہ گناہ دوبارہ اور گناہوں کو لے کر واپس نہ آ جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم یہ ویگنو بسوں میں بیٹھتے ہوتے تھے نا، تو کئی دفعہ کسی کا چلان ہو جانا، تو بجائے اس کے کہ وہ ڈر اور خوف کھاتے کہ جی پہلے ہی ہمارا اس غلطی کی وجہ سے چلان ہو گیا، تو وہ ڈرائیور نے یا کنڈکٹر نے کہنا جو ہونا سی ہو گیا، دب کے بھر دو، جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی. اصل میں گناہ بھی یہی کام کرتا ہے کہ جو ہونا سی ہو گیا سی، ہن رج کے گناہ کر لو، کی فرق پہ چلیا بھائی. عزیزو، کاش ہم خداوند کی پاک مرضی کے تابع ہوں، اور جب ہماری زندگی سے گناہ نکلے تو ہم اپنی زندگی کی باغ دوڑ، اپنی زندگی کا راج، اپنی زندگی کی حکومت خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیں. خداوند آپ سب کو برکت دے، اور وہی ہمارا حقیقی بادشاہ. خداوند آپ کے ساتھ. دعا مانگ. خداوند خدا قادر مطلق جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں تیری تمام نعمتوں، برکتوں، رحمتوں کے لیے، تیرے فضل، پیار، محبت، شفقت، رحمت اور پروردگاری کے لیے، آج کے اس پاک کلام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا. بخش دے کہ ہم تیرے حضور آئیں اور تیری پاک مرضی سے ہماری زندگیوں سے گناہ خارج ہو، نکل جائے، ہم گناہ سے چھٹکارا پائیں اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا راج دے دیں. یسوع مسیح ہماری زندگیوں پر راج کرے، تاکہ خداوند وہ گناہ اور گناہوں کو لے کر ہماری زندگی میں واپس نہ آئے، کیونکہ گناہ کبھی اکیلا نہیں رہتا. رحیم باپ، اپنا کرم کر کہ ہم اپنی زندگیاں تیرے سپرد کریں. جو کرم، جو مہربانی تو نے ہم پر کی ہے آج تک، اس کے لیے تیرے شکر گزار. باقی کی زندگی میں ہمارے ساتھ، ہمیں اپنے پاک کلام کے تابع رہنے کی توفیق عطا کر. عبادت کے بقیہ حصے میں ہماری مدد کر، اور اس پاک کلام پر عمل کرنا سکھا جو کچھ ہم نے سیکھا، تاکہ ہماری عملی زندگیوں میں یہ نہ تھا. 100 گنا پھل لانے کی توفیق بخش. یسوع مسیح کے نام سے.